تو علی گور بھلو صاحب یہ ایک تھوڑا سا تضاد یا مختلف آرا فیڈرل منسٹرز کی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ایک فیڈرل منسٹر نے آ کر ایک اعلان کیا، اس کے اگلے دن باقی لوگ آ رہے ہیں کیبنٹ کے اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی مشاورت ہوگی، ابھی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اسی میں مشاورت نہیں ہوئی، تو آپ سنجیدہ ہیں اس فیصلے کو لے کر یا بس یہ ایک ایسی پریس کانفرنس کر دی تھی عطا تارڑ صاحب نے بغیر کسی تیاری کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی بغیر تیاری کے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کے اوپر کافی دنوں سے کام ہو رہا ہے، اور بالخصوص خاص طور پر جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ آپ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو 9 مئی کے واقعات کرنے والے ہیں، جن پر الزام لگا ہے اور جو کہ اس کے ملزم، میں تو نہیں سمجھتا ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، میں تو ان چیزوں کا مجرم سمجھتا ہوں، تو ان کو ابھی تک آپ نے اس کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ چونکہ ان کا کنڈکٹ تو بالکل وہی ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ اس سے بہت پہلے بھی جب دھرنے دیے گئے، دھرنوں کی آڑ میں بھی اور ہوئے احتجاج جب ہوئے تو اس وقت ان احتجاجوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو گرین بیلٹس تھے ان میں آگ لگائی اور بہت سارے اس قسم کے واقعات کیے۔ تو یہ بالکل بات کلیئر ہے، پر جو ہے ان کے اتفاق رائے تو پیدا کیا جائے گا، اس کا تو ایک کسی حد تک فقدان نظر آتا ہے، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر بہت جلد جو جی شامل ہیں، اور خاص طور پر جب ہم 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، میاں والی سرگودا کی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا، موٹر ویز جلائے گئے، ریڈیو اسٹیشن جلایا گیا، تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن علی گور صاحب یہ تو تمام واقعات ہیں نا جو کہ جن پر پہلے سے کیسز بنے ہوئے ہیں اور یہ عدالتوں میں پہلے یہ معاملہ موجود ہے۔ اب اگر حکومت نے فیصلہ کرنا ہے تو حکومت نے تنے تنا ایک جماعت نے کرنا ہے یا تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا فرض تو حکومت کا ہی بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ وفاق میں اتحادی جماعتوں کی ہے، تو ان کو اعتماد میں لیا جانا بھی ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں۔ لیکن اس میں جو خاص طور پر آپ کو ابھی نہیں، مطلب ہے کہ بہت پہلے سے ماضی سے اگر ہم ان چیز کا تذکرہ کریں تو وہ آپ کو نظر ایک خاص قسم کی سہولت کاری کہیں نہ کہیں سے نظر آتی ہے، 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتوں کا ہو جانا، 9 مئی کے واقعات جو کہ فوجی عدالتوں میں تھے ان سے آرڈرز کا مل جانا، اور جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے اوپر بھی ان کو ریلیف ملنا، جہاں پر یہ ضمانت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپل پارٹی ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے، پاکستان کی تنصیبات ٹھیک ہے، چلیں آپ کی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف حکومت کی بلکہ دیگر بھی تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کے اتحادی کیا سوچتے ہیں، ذرا ان کا بھی موقف مکمل کر لیں علی صاحب، ذرا پھر میں مرزا صاحب کی طرف جاؤں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی، جس طرح کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک میں معاشی حالات ہیں، اور یہ معاشی حالات ایک دن میں تو ادھر نہیں پہنچے، ان کے اوپر بڑی محنت کے ساتھ پی ٹی آئی نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک لائن، پاکستان ان حالات کے ساتھ کیا، یہاں پر جس طرح سے خاص طور پر جو پریس کانفرنس کی گئی کچھ دن پہلے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں اگر ہم ان چیزوں کے اوپر اپنا سافٹ کارنر رکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم وہ روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے چلیں یہ حکومت سخت فیصلے کرنا چاہتی ہے اور کرنے جا رہی ہے۔ بالکل علی گور صاحب، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔